السلام علیکم۔ حضرت علی کی شہادت میں جس بندے نے زیادہ کردار ادا کیا ہے اس بندے کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم۔ یہ اصل میں جب حضرت علی کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی، کچھ لوگوں نے خروج کیا جن کو خارجی کہتے تھے۔ یہ حضرت علی کی اپنی فوج کے بندے تھے جن کو حضرت علی کی کچھ پالیسیوں سے اختلاف ہوا، وہ پھر میں کسی اور ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ وہ اپنی اس فوج میں بغاوت ہو گئی۔ بہرحال ان خارجی جو گروپ تھا جو کہ ہرورہ میں ان کا قیام تھا، ان کا ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جو 3 بندے تھے وہ نامزد کیے گئے۔ ان میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم المرادی، اور اس کا شمار جو ہے وہ قبیلہ مراد میں تھا جو کندہ کے بنی جبلہ کا حلیف تھا۔ اور دوسرا بندہ تھا البرک بن عبداللہ، اور تیسرا بندہ تھا عمرو بن بکیرہ۔ یہ 3 بندے نامزد کیے گئے۔ یہ تینوں مکے میں جمع ہوئے۔ انہوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ان تینوں آدمیوں کو ضرور قتل کریں گے۔ وہ کون سے 3 آدمی انہوں نے نامزد کیے قتل کروانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ایک علی بن ابی طالب کو قتل کرو، دوسرا معاویہ بن ابو سفیان کو، اور تیسرا عمر بن عاص کو۔ اور ان کے مطابق اگر یہ 3 بندے قتل ہو جائیں تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ ان کو راحت مل جائے گی۔ یہ ان خارجیوں کا فلسفہ تھا۔ وہ خارجی، میں یہاں واضح کروں کہ وہ مسلمان ہی تھے ظاہری طور پر، آگے ان کی نیت جو تھی وہ بھی، لیکن بہرحال وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حضرت علی کی فوج کا حصہ تھے۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے ان کو خارجی کہا گیا ہے کہ حضرت علی کی فوج سے باغی گروپ۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب کے لیے تیار ہوں۔ باقی جو 2 افراد ہیں، البرک، اس نے کہا کہ میں معاویہ کے لیے تیار ہوں، اور تیسرا بندہ جو عمرو بن بکیرہ ہے اس نے کہا کہ میں عمرو بن عاص کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اس پر بام و عہد و پیمان کر لیا، اور ایک نے دوسرے کو بھروسہ دلا دیا کہ ان کے ذمے جو کام ہے وہ بخوب انجام دیں گے۔ انہوں نے مکمل رضامندی کر لی اور میعاد بھی مقرر کر لی، اور ہر شخص اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جس میں ان کے لیے یہ موجود تھا کام کرنا۔ تو یہاں پھر ایک اتفاق سمجھیں، یہاں پر ایک اور واقعہ ہو گیا کہ چونکہ عبد الرحمن بن ملجم نے اپنے ذمے حضرت علی کا قتل لیا تھا، تو یہ بندہ اجلاس تو ہوا مکے میں، لیکن یہ بندہ کوفے آ گیا۔ وہ اپنے جو خارجی اس کے دوست تھے اس سے ملا، مگر ان خارجی دوستوں سے اپنے جو ارادہ ہے نا اس اپنے ارادے کو پوشیدہ رکھا، مطلب اپنے ارادے کو خارجی دوستوں پر ظاہر نہیں کیا کہ میں اس نیت سے آیا ہوں، کیونکہ ظاہر خفیہ اجلاس ان کا تھا۔ تو اس نے ایک روز وہ جو خارجی جماعت تھی نا، اس جماعت میں اس نے ایک روز ان میں سے ایک عورت دیکھی۔ اس عورت کا نام تاریخ کی کتابوں میں کتام بتایا جاتا ہے، کتام۔ تو یہ جو کتام جس عورت کا نام بتایا گیا ہے، اصل میں حضرت علی نے ان خارجیوں کے خلاف ایک جنگ کی تھی جس کا نام تھا جنگ نیروان۔ اس میں خارجیوں کے بہت سارے لوگ جو حضرت علی کی فوج نے قتل کر دیے تھے۔ تو اس میں اس کا باپ اور اس کا بھائی دونوں قتل ہو گئے تھے اس عورت کے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ ابن ملجم کو بہت پسند آ گئی، وہ جو کتام تھی۔ تو ابن ملجم نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا
تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو میری 2 شرائط تسلیم نہ کرے گا۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہاری شرائط ہیں میں وہ مانتا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا 2 شرائط ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں تجھ سے 3000 درہم لوں گی جو کہ میرا حق مہر ہوگا، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ علی بن ابی طالب کو قتل کریں گے۔ تو ابن ملجم نے کہا کہ میں تو آیا ہی اس شہر میں اسی مقصد کے لیے ہوں، باقی رہی 3000 درہم تو وہ اس وقت میرے پاس ہے نہیں، تو وہ میں ساتھ اپنے لایا نہیں ہوں، لیکن جو تجھے نے مانگے ہیں میں وہ دوسری شرط بھی تمہاری پوری کروں گا۔ تو اس وجہ سے اس نے وہ اپنی مکمل بات بتائی کہ میں یہ آیا بھی اسی نیت سے ہوں، لیکن 3000 درہم اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نقطے پہ دونوں میں اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ چونکہ آیا بھی اسی نیت سے تھا، آگے پھر وہ عورت ملی، عورت کا بھی یہی مطالبہ بن گیا، تو اس وجہ سے اس کو تقویت مل گئی عبد الرحمن کو۔ اب عبد الرحمن جو ہے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے وہ پھر آ گیا، اس نے اس شب کو جس وقت ان کا آپس میں عہد و پیمان مکمل ہو گئے، تو اس شب کو جس کی صبح اس نے علی کے قتل کا ارادہ کر لیا، رات بھر وہ اشد بن قیس الکندی سے ملا۔ اب یہاں اس نے اتفاق دیکھیں کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ وہ اشد بن قیس الکندی سے جب ملا تو ان کی میٹنگ بھی مسجد میں ہوئی ساری رات۔ جب صبح جب طلوع فجر کے قریب ہوا تو اس سے اشد نے کہا کہ اب صبح ہو گئی ہے، اب تم کھڑا ہو، اپنا جو ارادہ تمہارا ہے اس کی تکمیل کر۔ تو اب یہاں پر 2 بندے جو ہے نا وہ اس نیت سے نکلے ہیں، ایک عبد الرحمن بن ملجم اور دوسرا اس نے اپنا ایک معاون ساتھ لیا ہے جس کا نام شیب بن بجیرہ کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ یہ دونوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی تلواریں لے لیں اور آگے اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جس سے حضرت علی آتے جاتے تھے۔ تو حضرت علی پر جب حملہ ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ جو یہاں پر واقعات ہیں نا کہ اتنے میں ان کی جو آمد تھی وہ دروازے پر بیٹھے تھے، تو اتنے میں ابن نباغ جو مؤذن تھے کوفہ میں وہ آئے، مؤذن آئے، انہوں نے کہا کہ نماز تیار ہے۔ تو انہوں نے جو ہے علی کا ہاتھ پکڑا، تو وہ کھڑے ہو کر اس طرح چلنے لگے کہ ابن نبا ان کے آگے تھے اور علی پیچھے تھے۔ جب دروازے سے باہر ہو گئے تو انہوں نے ندا دی کہ اے لوگو نماز نماز۔ اسی طرح وہ ہر روز کیا کرتے تھے، حضرت علی جب بھی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرتے بازار میں آتے تو وہ صبح کی نماز میں تھوڑا سا لوگوں کو جگاتے تھے۔ تو یہ جب نکلتے تھے ہمراہ ان کا درہ بھی ہوتا تھا جو ساتھ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا درہ، وہ حضرت علی بھی حضرت عمر بھی اپنے ساتھ درہ رکھتے تھے، حضرت عمر بھی رکھتے تھے اور حضرت علی بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، صبح کی نماز جب آتے تو درہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، لوگوں کو جگایا کرتے تھے۔ تو 2 آدمی انہوں نے روکا حضرت علی کو، تو اس میں کوئی اور بندہ وہاں موقع پہ موجود نہیں تھا، تو تلوار کی چمک جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے فوری طور پر علی کو یہ جملہ سنایا کہ اے علی، اب بتاؤ حکم اللہ ہی کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ اب یہاں یہ جملہ انہوں نے بولا ہے کہ نا کہ حکم اللہ ہی کے لیے، یہاں میں تھوڑی سی تمہیں لے جاتا ہوں کہ اصل میں یہ جو خارجی لوگ تھے، یہ جب صلح ہو گئی نا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان، تو اس میں یہ جو یہ گروپ تھا یہ اس صلح پہ مانتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ جو انہوں نے یہ درمیانی صلح کے لیے 2 بندے ڈالے ہیں نا، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کچھ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، ان کے صلح کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ میں کسی اور ویڈیو میں تفصیل بتاؤں گا۔ بہرحال ان کا جو مین موقف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ
سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے، کوئی بندہ ثالثی نہیں کر سکتا، ثالثی کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو اس نے دونوں نے تلواریں نکال لی، پھر دونوں نے ضرب جو ہے نا وہ اکٹھی ماری ہے مل کے۔ عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار کا جو ہے نا زخم وہ زیادہ گہرا ہوا ہے، اور وہ پیشانی پر لگی ہے عبد الرحمن بن ملجم کی جو تلوار ہے، اور لیکن جو شیب کی تلوار ہے اس کی ضرب جو ہے نا وہ کاری نہیں لگی، تو اسی وجہ سے ضرب لگی ہے، لیکن جو عبد الرحمن بن ملجم کی ضرب ہے وہ بہت خطرناک ضرب لگی۔ تو اس وجہ سے وہ زیادہ تر صرف ایک ہی نام آتا ہے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موقع پر عبد الرحمن بن ملجم جو تھے وہ عبد الرحمن بن ملجم جو تھا وہ گرفتار ہو گیا موقع پہ، تو جو دوسرا بندہ تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا، وہ پکڑا نہیں جا سکا، لیکن بندے حملہ کرنے والے دو تھے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب ابن ملجم جو ہے نا وہ اب قیدی ہے، انہوں نے حضرت حسن کو کہا کہ جب تک میں زندہ رہا تو میں پھر اس کے خون کا معاف کرنے کا یا قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، ابن ملجم کو نا، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کو بستر بھی دو، اگر میں فرض کرو مر گیا، حضرت علی نے فرمایا، تو پھر اس کو بھی میرے ساتھ روانہ کر دینا، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروائیں گے، یعنی کہ اس کو پھر قتل کر دینا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی جو ہے وہ جمعے کے دن اور ہفتہ کی شب کو زندہ رہے، اور رات کو جو ہے نا وہ ان کی وفات ہو گئی، تو ان کو حسن اور حسین اور عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا اور 3 کپڑوں میں کفن دے دیا۔ نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت علی کا حضرت حسن بن علی نے خود پڑھایا تھا، اور ان کو کوفے میں جامع مسجد کے نزدیک جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں پھر یہ ہوا کہ جو ابن ملجم تھا اس کا یہاں بڑا جو ہے نا صورتحال عجیب ہے۔ وہ جب حضرت علی شہید ہو گئے، ان کو دفن کر دیا گیا، تو پھر حضرت حسن نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ملجم کو قید سے باہر نکالو، اب اس کو قتل کریں۔ تو اس کے لیے کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کو جلا دیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں اس کو قتل کر دو۔ تو عبداللہ بن جعفر جو تھے اور حسین بن علی اور محمد بن حنفیہ، انہوں نے مشورے سے کہا کہ اس کو باہر لاؤ پہلے جیل سے۔ تو عبداللہ بن جعفر نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے عبد الرحمن بن ملجم کے، مگر اس بندے نے کوئی کسی قسم کا کوئی شور نہیں کیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کی جب ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو وہ بندہ اس وقت بھی جو اس کی زبان تھی اس پہ وہ ذکر اذکار کر رہا تھا اپنے آپ کو، وہ مطلب یہاں بات کہ اپنے آپ کو عبد الرحمن بن ملجم اتنا پرساز سمجھتا تھا کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی وہ قید میں بھی ذکر اذکار کر رہا تھا اپنی زبان پر، اور جب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو اس بندے نے جو اس کے جو زبان پہ جو ذکر اذکار کر رہا تھا اس میں اس نے کوئی نہیں رکاوٹ کی، نہ اس نے کوئی کسی قسم کا شور کیا ہے۔ پھر اس کی جو آنکھیں تھیں عبد الرحمن بن ملجم کی، اس کی آنکھوں میں لوہا گرم کر کے پھیرا گیا، اس دوران بھی اس نے کوئی کسی قسم کا شور نہیں کیا، اتنی تکلیف اس دوران بھی وہ اپنی وہ ذکر اذکار جو بھی وہ پڑھ رہا تھا وہ پڑھتا رہا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس کی آنکھوں میں سلائی پھیری گئی تو اس کے دوران وہ قرآن کی جو صورت ہے نا اقرا باسم ربک الذی خلق انسان، اس جگہ پہ پہنچ رہا تھا، اس جگہ پر کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ قرآن جو ہے بڑی قرت کے ساتھ پڑھتا تھا، اور اس وقت وہ قرآن کی یہ صورت قرت کر رہا تھا، اقرا باسم ربک الذی۔
تو اس دوران بھی اس نے کسی قسم کا کوئی نہیں شور کیا اس کی آنکھ. آخر میں جب عبداللہ نے حکم دیا نا کہ اس کی زبان بھی کاٹو، تو اس وقت اس نے بہت شور مچایا ہے. تو اس وقت عبداللہ بن جعفر نے اس کو کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اس سے پہلے تم نے کوئی کسی قسم کا شور نہیں کیا، جب ہم تیری زبان کی طرف گئے ہیں تو اب تم بہت شور مچا رہا ہے. تو اس وقت عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میری یہ فریاد اس لیے ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں اس حالت میں ہچکیاں لوں کہ اللہ کا ذکر نہ کر سکوں. تو انہوں نے اس کی زبان کاٹ ڈالی اور ایک کھجور کے پٹارے میں بند کر کے عبد الرحمن بن ملجم کو آگ میں ڈال دیا گیا. تو اس کو مطلب یہ ہے کہ تاریخ کی کتاب میں ذکر ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کے زندہ جو ہے جلایا گیا. تو اس کا یہاں یہ بھی ذکر کروں کہ جو اس کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے نا عبد الرحمن بن ملجم کا، تو جتنے بھی راوی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے جو ماتھا تھا اس پر سجدوں کے بالکل نشان، بہت سیاہ نشان تھے. اتنا عبادت گزار تھا، اپنے آپ کو اتنا وہ پرساز سمجھتا تھا. اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان موجود تھے، جو سجدے کی وجہ سے وہ سیاہ نشان بن جاتے ہیں اکثر لوگوں کے، وہ اس کے ماتھے پہ نشان موجود تھے عبد الرحمن بن ملجم کے.